جو خواہش ہے جینے کی مرنا پڑے گا، چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو، تمہیں مسندوں سے اترنا پڑے گا۔ اگر جرم ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت تو یہ جرم ہر بار کرنا پڑے گا۔ آبا باپ سے گزارش ہے کہ حضرت صدیقی صاحب کو جانے دیں، انہیں تکلیف نہ دیں، جو بھائی جس جگہ بیٹھا تھا اسی جگہ بیٹھا رہے، اور یہ ابھی جو دوست مسافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، حضرت صدیقی صاحب کو راستہ دیں، انہیں تکلیف نہ دیں، انہوں نے آگے سفر بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ملک پاکستان کی خوبصورت آواز مداح رسول عربی، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنی خوبصورت آواز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ میں ان سے قبل بس آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اور پھر مائک حافظ صاحب کو سپورٹ کروں گا۔ شاید کہتا ہے کہ ہم مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں، ہم مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اتنے اوصاف ہیں آقا کے گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائیں۔ اور شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، شاید کہتے ہیں کہ سرمئی سی رات تھی، چاند بھی چمک رہا، جانے کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا، کون آ رہا ہے یہ، کس کا اتنا شور ہے، عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے، شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آگے۔ جب میں کہوں آئی آواز یہ تو آپ تمام حضرات نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے مصطفیٰ ہے آگے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، سرمئی سی رات تھی، چاند بھی چمک رہا، جانے کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، بار بار خوف سے سر کو یوں چھٹک رہا، کون آ رہا ہے یہ، کس کا اتنا شور ہے، عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے، شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، سارے نہیں بولے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، ابھی بھی سارے نہیں بولے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آگے۔ ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یتیم تھا، ایک طرف گمان تھا، آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا، آمینہ کا لال تھا، صاحب قرآن تھا، وقت کچھ گزر گیا، شام ہونے والی تھی، دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی، بات اس کی ہر جگہ عام ہونے والی تھی، ہر صدا درود و سلام ہونے والی تھی، اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا در کھلا، گود میں لیے ہوئے، پردے میں کیے ہوئے، چاند تارے ادب سے جھکے تو پھر جھکے رہے، پھر اندھیرے چھٹ گئے، اتنے اجالے چھا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، پھر معراج کی ہے شب، اقصیٰ میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی، کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا، اتنے میں ہوا چلی سب مرادیں پا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، آخری دفعہ سارے حضرات مل کے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے۔ اور شاید کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے دل نبی نہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر کے دل نبی نہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، کہ فرق رسلی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ، فتح کا پیسہ کے ساتھ اپنی تلایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر کا کوئی دشمن، رفیق ہجرت کا کوئی دشمن، عقل تو ایکل بنا نہیں سکتا، نبی نہ تو جو گھر لٹاوے اور باغ زہرا رکھا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملک پاکستان کی خوبصورت آواز مداح رسول عربی، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب کو سے گزارش کروں گا
کہ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں. مداح رسول عربی، مداح صحابہ اہل بیت، محترم جناب حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب. اور زیر صدارت جناب قاری سلیم صاحب تو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے. ان کا نام لے یا نہ لے، وہ نام لینا آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے. ہم تو دونوں ساتھ آئے نا، زبردستی لے کر آئے ہیں. جناب چودھری سفیان محمود صاحب، مولانا سفیان محمود صاحب، اور آپ تمام حضرات کا اور میرے ساتھ آئے ہوئے میرے خیال میں کہ اس حلقے کے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں جناب قاری سلیم صاحب، ماشاءاللہ سب کے استاد ہیں. اللہ پاک حضرت کا سایہ قادر سلامت رکھے. اور میرے پاس وقت چونکہ انتہائی مختصر بھی ہے، حضرت بھی موٹر وے پر چڑھ چکے ہیں یا عباسی صاحب، اور مجھ سے پہلے جو ہے وہ صدیقی صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن جس طرح آپ کا مجمع ہے اس طرح آپ بول نہیں رہے. حضرت نے جس طرح ماشاءاللہ اشعار سنائے، آپ نے اس طرح جواب نہیں دیا ہوں گے، بڑا دکھ ہوتا ہے. صحیح ہے، جو سننا چاہتا ہے باذوق طریقے سے وہ سنے، اور جو نہیں تو ان کی مرضی وہ جا بھی سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھے، اور جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں ایک آدھ پہ تقدیر مدینہ لکھ دے. کہ بھر دے چولی میری یہ خدایا، تیرا منگتا تھا منگتا رہوں گا. اللہ کا منگتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. کہ بھر دے چولی میری یہ خدایا، تیرا منگتا تھا منگتا رہوں گا. بھر دے چولی میری یہ خدایا، تیرا منگتا تھا منگتا رہوں گا. دینے والا خدا تو ہے داتا، یہ عقیدہ میں لکھتا رہوں گا. سرائکی میں کہتے ہیں میرے کو مزہ یہ نہیں آیا، آپ کی سبحان اللہ. لیکن میں اللہ کے حمد کے لیے بار بار اور نبی کی نعت کے لیے آپ سے بھیک مانگوں گا. صحیح، دل کرے تو بولو، نہیں کرے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سماعت کیجئے کہ کل جہاں کا ہی مالک خدا ہے، سب کا داتا ہے رازق خدا ہے. کل جہاں کا ہی مالک خدا ہے،
زیادہ ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، ایسا چلائیں کہ ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے، ان کو سننے میں آئے، صحیح ہے؟ سماعت کیجیے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل پروگرام کی طرف۔ آپ کو میں نے سب کو نہ بلوایا کہ کیمرہ گواہ ہے، ہمیں بھی بتایا نہیں۔ اب میں وہ کلام سنانے لگا ہوں، ارادہ تو کوئی اور سنانے کا تھا، لیکن آپ حضرات کے چپ رہنے کی ترتیب کو دیکھ کر دل کر رہا ہے کہ وہ سناؤں۔ میں ابھی جیسے کھڑا ہوا تو حضرت نے میرے کو بولا کہ یہ والا کلام سنو، اور وہ کلام میری پہچان بنا۔ اللہ پاک نے اس کلام کی وجہ سے مجھے نبی کا روزہ بھی دکھایا، مجھے بڑی عزتوں سے نوازا، سمجھ گئے؟ اور میرا ایمان یہاں تک ہے کہ جس کو اردو سمجھ میں آتی ہے اور اس کے دل میں رد برابر بھی ایمان ہے، جب وہ یہ اشعار سنے گا تو واللہ چپ نہیں رہ سکتا۔ اور مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ اپنے جیب میں رکھو، آپ بھی سبحان اللہ کا بولتا ہوں۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ اور وہ سونے سے کنگن، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، صحابہ کے دیوانوں ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھروں میں حنظلہ پاتی کی نازا کبھی سمرا بختور تجھے رسول جنازہ کبھی ادھروں میں حنظلہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا۔ سندھی ٹوپی والے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان صاحب، آپ کی آنکھوں کے آنسو ہماری قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو، ہماری ہر کسی پر نظر ہوتی ہے، یہ تو بندہ بلک بلک کر رو رہا ہے صدیق اور حنظلہ کی محبت میں نا، تو اس کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ یہ اگلا شعر رمضان صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے۔
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بندہ 2 مرتبہ کھڑا ہوا ماشاءاللہ. آخری شعر ہے. مجھے اس طرح ایک اور اس کے ساتھ عاشق مل جائے کہ جو کھڑے ہو کے میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کی عظمت کو سلام پیش کرے تو میرا کام ہو جائے گا. میں کربلا کا ذکر کروں گا لیکن آج حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا. کربلا کے سب سے ننھے منھے شہید کا تذکرہ کروں گا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قربانی دیکھ کے وہ قربانی آپ کے دلوں پہ کیا اثر کرتی ہے. سماعت کیجئے گا. اور اس طرح کا ایک اور ملنگ مل جائے جو کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کی عظمت کو سلام پیش کرے تو زندہ باد. قاری سلیم صاحب کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. جب مسجد جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. ہاتھ چھک کے کہہ دے سبحان اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے. عمر کو عمر کے انداز میں داتے میں ہاتھ اس طرح نہیں اس دفعہ اس طرح اٹھانے انشاءاللہ کہ نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے. نکلے تھے
کل جمع کل ہے ماشاءاللہ. سماعت کیجیے کہ وہ نور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں. میں نبی کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں بھائی خدا را. اس شعر کو آپ نے داد دینی ہے مجھے نہیں, اس شعر کو کہ وہ نور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں. وہ نور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں. قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. آئیے ایسا کرتے ہیں, چلتے ہیں مدینے کی طرف. ادھر چلتے ہیں بھائی. ہاں میں الحمدللہ حضرت مجھے تو یہاں پر اور کسی کا نہیں, لیکن میں اپنا عقیدہ بتاتا چلوں. میں شیخ سلیم اللہ خان کا شاگرد ہوں رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ گئے, میرے شیخ کا عقیدہ تھا کہ میرا حضور میرا نبی اپنی قبر میں حیات ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت یہ ساری ترتیب نبی تک پہنچ رہی ہے, فرشتے پہنچا رہے ہیں. صحیح ہے, تو ہم پیغمبر کے شعر کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو جتنی محبت سے تذکرہ کرو گے اللہ پاک نے مجھے بغیر پیسے کے بھیجا ہے تو آپ کو بھی بھیج سکتے ہیں نا. صحیح ہے. 3 شعر ہے لیکن سونے کے ساتھ تول کے قابل. اس کے ساتھ سونے کے ساتھ, اور وہ سونا آپ کی سبحان اللہ ہے. سماعت نہیں میں جزاک اللہ. سماعت کیجیے گا کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں. ارے کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں. حال کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی. جس ادب سے چلتی ہے ارے آندھیاں مدینے میں. حضرت ماشاءاللہ میری 4 بیٹیاں ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی سی 4 بیٹیاں. مجھے پتہ ہے ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے, اور بیٹی کو ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہے حاجی صاحب کی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے ماشاءاللہ. لیکن آج اگر یہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, آپ کی عزت ہے, تو یہ اسلام کی برکت ہے اور میرے نبی کی وجہ سے. ورنہ اس سے پہلے یہ بچی زندہ درگور ہو جایا کرتی. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر انشاءاللہ آپ میں سے چند عاشق ایسے ہوں گے نبی کے جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے, ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کی عظمت کو سلام پیش کریں گے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. ارے آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. دفن اب نہیں ہوگی بیٹیاں مدینے میں.
था, वो और कोई नहीं था, वो तू था। हम उसी अली के फर्जंद हैं और हम उस नारे को ताज़ा करेंगे। नारा क्या है? अल्लाह अकबर। क्या नारा है भाई? समाप्त कीजिएगा कि मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहू अकबर, अल्लाह। जो सहाबा का आशिक है, सहाबा का इस तरह मर्दों की तरह हाथ उठा के अल्लाहू अकबर का नारा अल्लाह के घर में बुलंद करना इंशाअल्लाह कि मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हम हैं गुलामे, हम हैं गुलामे फारूक हैदर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और अब कह रहे हैं सुभान अल्लाह कि वो सलाजे से गाजी कहाँ है, हज़रत उमर के सिपाही कहाँ है। वो सलाजे से गाजी कहाँ है, हज़रत उमर के सिपाही कहाँ है। दुश्मन के छक्के छुड़ाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने, दिल से यही हाँ, दिल से यही एक नारा लगा कर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू। जो सहाबा का आशिक है हाथ उठाए भाई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। झुका है किसी से न ये झुक सकेगा, मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा। आपको पता है नबी के परचम का कलर कैसा है? रंग। ये उलमा बैठे हैं, इनसे तो पूछिए ना, काला और सफेद कैसा है? हाँ, नबी का परचम, सहाबा का परचम, मेरे वेद का परचम, मुराद है हक का परचम। सही है, साथ देंगे उलमा का इंशाअल्लाह। जवाब कीजिए कि झुका है किसी से न ये झुक सकेगा, मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा। दुनिया हिला देंगे जिस दिन उठेंगे, सितम को मिटा देंगे जिस दिन उठेंगे। टूटी हुई हाँ, टूटी हुई अपनी तलवार लेकर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भरोसा था बातिल को ताकत पे जिसकी, सहाबा ने दुनिया पलट डाली उसकी। जो उनको अलम दे के भेजा नबी ने, तो मैदान में आके हज़रत अली ने, तो मैदान में आके हज़रत अली ने ये नारा लगा के उखाड़ा था खैबर, अल्लाहू अकबर। अभी दोनों हाथ उठा के अल्लाहू। गवाह मस्जिद नबी की दीवारें के सजदे में नवासा हो जो कंधों पे तो नाना ठहर जाता है। जब नाना ठहर जाता है मकसद है कि नवासा बड़ा कीमती है, तो नाना सजदे लंबा कर देता है कि बेटे लेने दो। सैयदा शबाब अहले जन्नत हमारा तो सरदार है। हाँ, तो अपने सरदार की तारीफ करेंगे भाई। 3 शेर वो भी सुनाता हूँ कि कुर्बान खुद को करके, अहले बैत की मोहब्बत देखना चाहता हूँ। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, अरे सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया।
مصلا بچا لیا اور دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہے دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہے، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ اور گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، اگر غیرت ایمانی چاہیے نا مسلمان تو ابھی ہاتھ کو جھنڈا بنا کے اٹھانا ہے حسین کی محبت میں۔ پہلے شعر سنو، اگر یہ شعر اس قابل ہے تو بولنا ہے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حافظ محمد مدینہ مسجد۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ عورتوں کی طرف سے فرمائش ہے کہ ماں کی شان میں نے کہا میں ماں کی شان میں نہیں، جو سب کی ماں ہے اس کی شان میں۔ اور پٹھان آج انگلش میں بولے گا کہ بڑا فانٹاسٹک قسم کا کلام ہے، سماعت کیجئے گا۔ علی سلیم صاحب کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی نہیں، فیس تو بڑھائیں گے، اتنا ایسے نام تھوڑی دے رہا ہوں اس میں جاتا، یہ نام تو میں دے رہا ہوں بار بار، یہ کڑھائی کھانے کے لیے، پھر پیسے دینے کے لیے، تو حضرت کے ذرا ماشاء اللہ ایسے ہی ہے نا حضرت۔ عائشہ ماں کا پتر ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میری مائیں بہنیں یہ کلام سن رہی ہیں اور ان سے کہوں گا کہ اس کلام سے اپنے لیے کچھ سبق نکالیں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، امی عائشہ کا پتر بیٹا ذرا زور زور سے میرے ساتھ پڑھے کہ میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، آپ کی شان میں اتری ہے، آپ کی شان
حضرت جس میں صرف ٹھپا ایسا ہو کہ جو مسلمان کا ٹھپا ہوتا ہے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج زکات کچھ نہ کرے، لیکن صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جب اس کے سامنے نبی کی عزت پر، ختم نبوت پر بات آتی ہے تو وہاں پر پھر پٹھان کی انگلش میں بولتے ہیں نو کمپرومائز۔ وہ سب کاٹنے بھی جانتا ہے، سولی پہ لٹکنا بھی جانتا ہے۔ آج مجھے نہ آپ کا جان چاہیے، نہ مان چاہیے، آپ کی آواز چاہیے۔ رتی برابر جس میں ایمان ہوگا نا بھائی، ختم نبوت کے لیے آواز منہ کھولے گا، ختم نبوت۔ رات میں کلام سناؤں گا سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سماعت لیجیے۔ بس آپ نے کہنا ہے ختم نبوت میں کہوں اور آپ ہاتھ اٹھا کے تو زندہ۔ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، کوئی میں اپنے باپ دادا کی بات نہیں کروں گا، نبی کی ختم نبوت پہ بات کروں گا۔ ختم نبوت زندہ، ہاتھ اٹھا بھائی، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے اسٹیج کا ہے، چاہے سامنے، ختم نبوت زندہ۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو۔ مرزا مسرور شکل سے پورا امام الکل لگتا ہے، ایک نمبر کا حرامی ہے، ایک نمبر کا الحرامی، الف لام کے ساتھ، صحیح ہے؟ تو اس کے بارے میں شعر ہے کہ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیا کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ مرزائیہ برادر، مرزائیہ برادر، مرزائیہ برادر، مرزائیہ برادر، مرزا قادیانیت برادر، مرزا قادیانیت برادر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر، میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت۔ علماء کرام، آخر میں ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے، اور حضرت جس سید کا تذکرہ کر رہا ہے اس کا چہرہ ہی غیرت کی علامت ہے۔ میں نے اس کو سامنے تو نہیں، لیکن اس سید کی تصویر دیکھی ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے سینے میں غیرت کی آگ لگ جاتی ہے، اور اس سید کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری ہے۔ زیادہ تر آپ کا پڑوسی طاہر الملتان کا رہنے والا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور جو سید تذکرہ کر رہا ہے اس کا
آخری 5 منٹ لوں گا، اس لیے کہ میں نام عمر پہ ختم کرتا ہوں۔ 70 میں چند دنوں پہلے حضرت عمر کا پتلا بنایا گیا، اسے جلایا گیا۔ میں بتاتا ہوں کہ عمر کیا ہے اس کمینے کو۔ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں ضرورت ہے مجھے روکے۔ عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور حضرت عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری ماں نے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے۔ لیکن ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں، عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ عمر کا انداز نہیں ہے۔ عمر کا انداز ایسا ہے غیرت مندوں والا، اس لیے کہ نام عمر کے آنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان بھاگے گا تو آپ بھی روح تازہ ہو جائے گا۔ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ دعائے جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ دعائے جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا، دعاؤں میں رو کر، وہ حضرت عمر ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا ہالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت کے رسالت کے بیت میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، اور خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اور جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ کلام طویل ہے، بات سنو بابا، یہ شعر آپ کی نظر ہے، بات سنو بابا جی کی بات تو سنیں۔ عمر عمر عمر، یہ شعر آپ کی نظر ہے، بات سنو۔ نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازت کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا وہ منبر، وہ حضرت عمر ہے۔ آخری شعر قصد میں پڑھوں گا، ذرا انشاءاللہ زمین پہ ٹک کے بتا دے تو تیرے کو بھی مان جاؤں۔ ہمارے فشلوں میں کہتے وہ ادا گزدہ میدان جانا نہ گون تگا ٹیک زگا جب دن کرے گا، ہوا میں اڑ کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کروں۔ اڑ تو سکتا نہیں ہے، لہٰذا زمین پہ ٹک کے بیٹھ بھی نہیں پائے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ وہاں پر جو
جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے سینے میں غیرت کی آگ لگ جاتی ہے. اور اس سید کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری ہے. زیادہ تر آپ کا پڑوسی تحریر المکان کے رہنے والا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. اور جو سید تذکرہ کر رہا ہے اس کا نام ہے سید امین گیلانی. سماعت کیجئے کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو. امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو. کسی عیاش کو میں پاہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی عیاش کو میں پاہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت آخری مرتبہ سینے کا زور لا کے ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری. شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی. بھائی آخری 5 منٹ لوں گا اس لیے کہ میں نام عمر پہ ختم کرتا ہوں. 70 میں چند دنوں پہلے حضرت عمر کا پتلا بنایا گیا, اسے جلایا گیا. میں بتاتا ہوں کہ عمر کیا ہے اس کمینے کو. میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں ضرورت ہے مجھے روکے. عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور حضرت عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری ماں نے جاؤ. اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے. لیکن ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ عمر کا انداز نہیں ہے. عمر کا انداز ایسا ہے غیرت مندوں والا. اس لیے کہ نام عمر کے آنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جب شیطان بھاگے گا تو آپ بھی روح تازہ ہو جائے گا. حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء
हमारे फसलों में कहते उइदा गज़दा मैदान जाना न गुरु तगटे कज़गटम दिन करेगा हवा में उड़ के उम्र की अजमत को सलाम पेश करूं। उड़ तो तू सकता नहीं है, लिहाजा जमीन पे टिक के बैठ भी नहीं पाएगा कि नहीं साथ छोड़ेगा